اللہ تعالیٰ علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ جی آج میں بروکی بنا رہی تھی اپنے بچوں کے لیے، جو کمبینیشن ہوتا ہے کوکیز کا اور براؤنیز کا۔ تو ساتھ ساتھ یہ ریسیپی دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ گپ شپ چلتی رہتی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی نا ہم اتنا اپنے آپ کو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری لائف کے جو سیکرٹس ہیں، ایموشنز ہیں اور اسٹرگلس ہیں وہ لوگوں کے لیے کہانی بن جاتے ہیں۔ لوگ ہماری لائف کو ایک ڈائری کی طرح سمجھتے ہیں اور ہر بندہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو کبھی بھی کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہیے، کس لیے؟ اپنی پیسفل اور سکسیسفل لائف کے لیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے بہن بھائیوں، اپنے قریبی رشتہ داروں اور یہاں تک کہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ جب آپ اپنی پرابلمس سب کو بتاتی ہیں تو لوگ سمپتھی تو دیتے ہیں لیکن اندر سے جج بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ کچھ لوگ تو آپ کے جو ویکنیس ہے نا کبھی ان کے لیے وہ پاور بنا لیتے ہیں اپنے لیے۔ آپ کو اگنور کرنا، ٹاک ڈاؤن کرنا یا پھر ایسے کمنٹس پاس کرنا جس سے آپ کو وہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں، تو یہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ پہ نا بہت بڑا نا وار ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کچھ چیزیں اپنی شیئر کرنا کم کر دیں تو یہ وار بھی نہیں ہوں گے اور آپ کی سیلف ریسپیکٹ بھی ہائی ہوگی اور آپ انشاءاللہ اپنی لائف میں گروم بھی کریں گے اور آپ کو عزت اور رسپیکٹ بھی ملے گی۔ نمبر 1 پہ جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے گولز اور پلانز کو شیئر مت کریں۔ جب تک کچھ اچیو نہ ہو جائے، آپ کا پلان نہ اچیو ہو جائے یا جو آپ نے گول سیٹ کیا ہوا ہے وہ نہ اچیو ہو جائے تو کبھی بھی کسی کو مت بتائیں۔ اتنی خاموشی سے محنت کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے۔ اور چاہے وہ آپ کا کوئی قریبی ہے، اپنے گھر والوں کے علاوہ آپ کے ہسبینڈ، بچے، اس کے علاوہ آپ کسی سے شیئر مت کریں۔ چاہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے سنسیئر بھی ہیں، لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں اپنے آپ سے ہر بات 80 سے 90% میری باتیں میرے اپنے ایکسپیرینس سے ہوتی ہیں۔ 10% ایسی بھی ہوتی ہیں جو میری کسی فرینڈ نے یا میری بہن نے مجھ سے شیئر کی ہوں یا مجھے کہا ہو کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں، لیکن 90% ویڈیوز میں نے اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کی ہوتی ہیں آپ سے، جو میرا اپنا پرسنل میرے سے ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے گولز، اپنی اچیومنٹس کو کسی سے شیئر نہ کریں۔ اچیومنٹس شیئر تو ہوں لیکن کم۔ اب نمبر 2 پہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے ریلیشنز پرابلم۔ ہر گھر میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ہر گھر میں ایشوز ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو سکتی ہے، ماں باپ کے ساتھ کبھی کوئی کلیش چل سکتا ہے، بچوں کے ساتھ کوئی ایسی پرابلمس چل جاتی ہے، کوئی بھی آپ کے گھر کے فرد ہے ان کے ساتھ کوئی ہے تو کبھی بھی فوراً اپنے کسی اور رشتہ دار کے ساتھ اس بات کو شیئر نہ کریں۔ میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا کہ گھر کی تباہی کا سبب بھی دوسروں سے شیئر کرنا بن جاتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کی بات کو خود نہیں سنبھال سکتے تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ کی بات کو سنبھالیں گے؟ یا آپ کا جو ہے نا وہ باہر وہ بہت بڑی فلیکس نہ لگی ہو تو پھر کہنا اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو یہ بات بتائیں گے، کیونکہ ان کے لیے یہ گوسپ ہے، ان کے لیے آپ کی یہ باتیں آپ کے پیچھے سے بیک بائٹنگ ہے، انجوائمنٹ ہے۔ کبھی بھی اپنی گھر کی پرابلمس کو، اپنے ریلیشن شپ میں جو پرابلمس ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ باہر والے سالو نہیں کریں گے، آپ نے خود سالو کرنے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی پرابلمس کو، اپنے ایشوز کو، جو ریلیشن شپ میں پرابلمس آ رہی ہیں ان کو کسی دوسرے سے مت شیئر کریں۔ نمبر 3 پہ کہ جو ہے نا اپنی فائنینشیل سچویشن وہ شیئر نہ کریں۔ یہ کبھی بھی شیئر نہ کریں کہ آپ کتنا ارن کر رہے ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا فائنینشیل سٹیٹس ہے آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ لوگ یا تو آپ سے جالس ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسی چکروں میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ان سے فائدہ اٹھائیں، کس طرح ان سے سمپتی لیں، اور سم ٹائم وہ ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر بندہ ایسا ہوگا، میں بھی کوئی واقعی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو پرابلم، وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کون ضرورت مند ہے، کس کو واقعی ضرورت ہے یا کس کو واقعی پرابلم چل رہی ہے۔ اتنا تو سینس انسان میں ہوتی ہے نا کہ کون آپ کو یوز کرنا چاہ رہا ہے اور کون آپ سے واقعی اس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے فائنینشیل سچویشن جو ہے نا، ویسے بھی آج کل کے جو حالات ہیں نا ملک کے چل رہے، آپ کو کبھی بھی کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیکورٹی وائز بھی ہمیں اپنی چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ نیکسٹ جو ہے نا، جو آپ کے جو نیکسٹ موو ہے وہ کبھی بھی نہیں کسی سے شیئر کریں۔ ایک ہوتا ہے پلانز، ایک ہوتا ہے کہ نیکسٹ آپ نے کرنا کیا ہے ان فیوچر۔ فار ایگزامپل ایک تو آپ کر رہے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ میں 10 دن میں اس میں سکسیس حاصل کر لوں گا، وہ بھی نہ شیئر کریں، آپ کی سکسیس خود ہی شور مچا دے گی۔ لیکن ایک ہے نیکسٹ موو، مین کہ آئندہ لائف میں آپ کی جو پلاننگز ہیں، جو آپ کے چل رہے ہیں، پلان چل رہے ہیں،
جو آپ کی کوشش ہو رہی ہے بزنس کے حوالے سے، آپ کے گھر کے حوالے سے، یا آپ کے بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے کچھ بھی جو پلانس چل رہے ہیں، یا آپ کی جو سوچ میں پلانس بن رہے ہیں، جو آپ کی سوچ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سوچ کو بھی کسی سے شیئر نہ کریں کہ میں آئندہ فیوچر میں یہ کرنا چاہوں گا، یا میری سوچ ہے کہ یہ 2 سال بعد میں یہ کام کروں گا، یا 3 سال بعد میں. اپنی آنے والی موو کو کبھی بھی کسی سے شیئر نہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا. نظر برحق ہے، نظر برحق ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تقدیر کے بعد جو سب سے سبقت لے جانے والی چیز ہے وہ نظر بد ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ کس کی نظر لگ سکتی ہے، کون سا رشتہ آپ کے لیے سنسیئر ہے، کون سا نہیں سنسیئر. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں کسی سے بھی شیئر نہ کریں. نیکسٹ جو ہے نا، کون سی چیز جو آپ کو شیئر نہیں کرنی چاہیے، اپنی گڈ ڈیڈز نہیں شیئر کرنی چاہیے. اگر آپ کسی رشتہ دار کی، کسی اپنے ہمسائے کی، کسی اپنے بہن بھائی کی، یا کوئی بھی کسی غریب کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں تو کبھی بھی شیئر نہ کریں. اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، اپنی گڈ ڈیڈز کو ویسٹ نہ کریں، کیونکہ جو دکھاوا کرتا ہے نا اس کا ریوارڈ لوز ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کے لیے نہیں کر رہے، اس کا اجر آپ کو اللہ نے دینا ہے. اور جو کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو کبھی بھی اپنی گڈ ڈیڈز کو کسی کے ساتھ نہ شیئر کریں. مجھے امید ہے کہ آج کی یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کو پسند آئیں گی. اپنی لائف کو جو کنٹرول ہے نا وہ کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دیں. میں آج بہت ہی کنورسیشن آپ کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہوں، کیونکہ یہ میں نا میری دل کے اندر کی سوچ ہے. یہ کوئی آج میرا اسکرپٹڈ ویڈیو نہیں ہے، کیونکہ چپ جو ہے نا خاموشی کے ساتھ جو کام ہوتے ہیں نا وہ میرا خیال ہے کہ کامیابی اس میں زیادہ ملتی ہے. چاہے وہ آپ کے بچوں کی کامیابی ہے، آپ کے بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے ہے، یا آپ کے بزنس کے حوالے سے ہے، یا کسی بھی حوالے سے ہے. یار اپنے آپ کو شیئر مت کریں. سوشل میڈیا پہ بھی اپنے بچوں کی یا کسی اپنی کامیابی کی پوسٹیں کم لگائیں. اپنے آپ کو اللہ سے مدد مانگیں، دوسروں کی مدد کریں ضرور، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا چھپا کے رکھیں. اور پھر دیکھیں کہ آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ کیسے ہونے لگیں گے، کس طرح انشاءاللہ اللہ کا کرم. اور اللہ نے جو آپ کو دن رات کے عمل بتائے ہیں، صبح شام کے اذکار بتائے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آپ اس طرح کی کوششیں بھی کریں گی، تھوڑی سی عقل مندی اور سمجھداری کے ساتھ اپنی لائف کو لے کے چلیں گی تو بہت سی رکاوٹیں دور بھی ہوں گی، بہت سی کامیابیاں آپ کا رستہ چومیں گی. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.